لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی تھی اور شروع صورت سے صورت کا جو رخ تھا وہ اہل نصارہ کی طرف تھا، ان کے باطل عقیدوں کی تردید اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو افراط و تفرید کا شکار تھے اس کی حقیقت کو بیان کرنے میں صورت کا یہاں تک کا حصہ گزر چکا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ اور پھر ان کی حیثیت بطور نبی اور بندے ہونے کے اس کو واضح کیا گیا، اور آخر میں ان کا صحیح سلامت آسمان کی طرف اٹھا لیے جانے کی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے مکر و فریب کی وجہ سے صلیب پہ چڑھایا جانا یہ محض ان کا دھوکہ اور زعم تھا۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ ساری حقیقتوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں مباہلہ کی دعوت دی گئی کہ اب بھی اگر تمہیں تسلیم نہیں تو پھر آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے ساتھ پہنچ گئے مباہلے کے لیے۔ البتہ یہود میں سے کوئی سامنے اور نصارہ میں سے کوئی سامنے نہیں آیا۔ چنانچہ اب جب اس کے بعد بھی دعوت کا سلسلہ جو ہے منقطع نہیں کیا گیا، اب جو ہے اس کے طرز کو تبدیل کیا گیا۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے، یعنی نصارہ اور یہود سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تعالوا آ جاؤ الی کلمۃ ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، کامن ہے۔ اللہ وہ کامن چیز کیا ہے ہمارے اور تمہارے بیچ میں؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم پرستش نہیں کریں گے، عبادت نہیں کریں گے مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا پروردگار ٹھہرائے گا، رب بنائے گا۔ تو یہ جو مضمون ہے یہ کامن تھا اہل کتاب اور مسلمان دونوں کے نزدیک۔ تو طرز دعوت آپ دیکھیے کس طرح بدل رہا ہے۔ پہلے تو دلائل وغیرہ کے ذریعے سے ان کو قائل کیا گیا کہ جس غلط عقیدے پہ تم اڑے ہوئے ہو وہ بے بنیاد ہے، بے اصل ہے۔ اب جب وہ اس پر بھی ہٹ درمی پر اڑے رہے تو اب دعوت دینے کے طرز میں جو ہے نرمی اختیار کی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تو ہمارے اور تمہارے درمیان کیسی ہے؟ مختلف ہے۔ بہرحال ہم میں کچھ ایسی بھی چیزیں جو کامن ہے، مشترک ہے، اس میں تو ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں، تو اس میں جو ہے ہم کیوں نہیں مجتمع ہو جاتے، ایک ہو جاتے؟ چنانچہ یہود، اہل کتاب اور اسلام میں یہ چیز مشترکہ تھی۔ ان کی کتابوں میں بھی توحید کا حکم جگہ جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کی جائے۔ یہ مضمون سے تورات بھی بھری ہوئی ہے اور انجیل بھی کیا ہے؟ انجیل بھی بھری ہوئی ہے۔ انجیل میں بھی کہیں ایسا نہیں آپ پائیں گے
کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کرو. تثلیث کا جو عقیدہ ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں شرک کا شائبہ اور شرک کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن صراحتاً شرک کا حکم پوری انجیل میں بھی کہیں بھی، وہ بھی کتاب کے توحید کی دعوت دے رہی ہے، جو اس کا منحرف نسخہ ہے اب. اور اصل نسخے میں تو توحید ہی کی کیا ہے، دعوت ہے. تحریف کرنے کے بعد بھی جگہ جگہ پر توحید کی کیا ہے، اس میں جو ہے بیان کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے. اور تورات تو بھری ہوئی ہے توحید کے احکامات سے. چنانچہ موجودہ زمانے کے یہود اور ان کی اہل شرک سے نفرت اس کی واضح علامت ہے کہ اب بھی ان کی قوم جو شرک کرتے ہیں ان سے کتنی زیادہ سخت نفرت کرتے ہیں. چنانچہ مشرکوں کے تعلق سے ان کے کیا کیا عقائد ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا جو کامن چیز تھی اہل کتاب اور مسلمانوں میں وہ یہ تھی کہ توحید کے اوپر جمے رہنا، اللہ نعبد الا اللہ. تو یہ دعوت کا طرز ہے، یہ دعوت کا طریقہ ہے جو قرآن میں ہمیں تعلیم دیا جا رہا ہے کہ جو ڈفرینسز ہے اگر اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے بعد بھی وہ حل نہ ہو تو پھر ان کو ٹالریٹ کر کے جو کامن چیزیں ہے اس میں لوگوں کو دعوت دی جائے. چنانچہ توحید پر جو ہے دعوت دی جا رہی ہے. یہی طرز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تھا کہ جب روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت بھیجی تو یہی طرز کو جو اختیار کیا تھا کہ ان کو جو ہے دعوت دی تھی کہ اسلام کی طرف، توحید کی طرف جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور اگر تم نہیں مانے تو پھر ارسیین یعنی تمہارے ماننے والوں کا گناہ سب کس پر ہوگا، تم پر ہوگا. تو یہی جو ہے طرز تکلم آپ نے بھی اختیار کیا تھا. چنانچہ توحید کی دعوت دی گئی اور آگے پہلے تو اس بات کا اقرار کیا گیا کہ الہ ہونے میں، معبود ہونے میں اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اب دوسرا رب ہونے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ نہ ہی ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ رب بنائے گئے. چنانچہ ترمذی میں ایک روایت ہے تو یہود کہنے لگے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو لما نزل قوله تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے پادریوں کو، اپنے احبار کو، اپنے مذہب کے پیشواؤں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. تو عدی بن حاتم نے کہا ما کننا نعبدهم، ہم تو ہرگز ہمارے پادریوں کی، ہمارے پیشواؤں کی عبادت نہیں کرتے. تو قرآن جو یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے پیشواؤں کو کیا بنا لیا، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس یحلون لکم ویحرمون، کیا وہ تمہارے لیے بعض چیزوں کو حلال نہیں قرار دے دیتے اور بعض چیزوں کو حرام نہیں قرار دے دیتے؟ یعنی کسی چیز کو حلال قرار دینا اور حرام قرار دینا اس کی اتھارٹی بھی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز کیا کر دے، حلال کر دے اپنی طرف سے کوئی چیز. اگر کوئی آدمی اس میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، کسی آدمی کے لیے ایسی اتھارٹی کو مان رہا ہے کہ وہ جو کہہ دے کہ جس چیز کو ہمارے اوپر لازم کر دے وہ ہمارے اوپر کیا ہو گئی، مینڈیٹری ہو گئی، اور جس چیز سے ہم کو روک دے وہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گی. تو کسی شخصیت کو، کسی نبی کو اگر یہ درجہ دے رہا ہے تو گویا کہ وہ بھی کیا کر رہے ہیں، شرک کر رہے. تو اس شرک کی نفی کی گئی. تو اس شرک میں اہل کتاب کیا تھے، مبتلا تھے کہ ان کے جو احبار تھے اور ان کے جو پادری تھے وہ اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ بعض چیزوں کو کیا کر دے رہے تھے، حرام کر دے رہے تھے، اور بعض چیزوں کا حکم اپنی طرف سے دے رہے تھے، حلال کر دے رہے تھے، جس کا اختیار صرف اللہ کو ہے. تو یہ بھی شرک ہے. تو اس کا ذکر یہاں پہ فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.
بس اگر یہ جو مشترک چیز تھی، کامن چیز تھی ہمارے تمہارے بیچ میں، اگر اس سے بھی تم پھر گئے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اے مسلمانوں ان سے کہہ دو اشہدو، تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ مناظرہ کرنے کے بعد بھی، اگر سمجھائش کے بعد بھی سامنے والا نہ مانے تو پھر زیادہ بحث و مباحثہ نہ کیا جائے، بلکہ اپنے موقف کو ظاہر کر کے اکتفا کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہمارا موقف کیا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، بس گواہ رہنا کہ ہم کیا اسلام پر۔ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ یا اہل الکتاب لِمَ تُحَاجُّونَ فِی ابراہیم۔ اب ایک نیا چیپٹر ان لوگوں نے کھول دیا، کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے مفصل ذکر پہلے پارے میں آ چکا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت دین اسلام میں اور اسی طرح آسمانی جتنے بھی مذہب ہے اس میں ان کی شخصیت کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ایک متفقہ شخصیت ہے، جتنے بھی آسمانی دین ہیں وہ تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کو ایز اے لیڈر اور ایز اے نبی کیا کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ تو ایک نیا چیپٹر ان لوگوں نے کھول دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اپنے دین کی طرف منسوب کرنے پر ضد کرنے لگے کہ یہود کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی دین پر تھے، اور نصارہ کہنے لگے کہ وہ نصرانی تھے۔ تو یہاں سے ان کا جواب دیا جا رہا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کیوں جھگڑ رہے ہو، وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ، جبکہ تورات اور انجیل نازل نہیں ہوئی، إِلَّا مِن بَعْدِهِ، مگر ان کے بعد۔ اگر تورات اور انجیل پہلے نازل ہوتی اور پھر تم جھگڑتے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، یہودی تھے اور نصرانی تھے، تو ویلڈ پوائنٹ تھا کہ بھائی وہ مذہب کیا ہو چکا ہے، نازل ہو چکا ہے۔ جبکہ انجیل اور تورات یہ ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد نازل ہو رہی ہے، تو اب اس بحث کا کیا حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تقریباً 1000 سال بعد مبعوث ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا ڈبل ہو گیا۔ تو فرما رہے کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، کہ تورات اور انجیل تو محض اس کے بعد نازل ہوئی، افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے؟ ہاں تم ہاں تم لوگ وہی تو ہو جو اس امر میں جھگڑ چکے ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، جس میں تمہیں علم ہے، یعنی جو تعلیمات تورات اور انجیل کی تمہارے پاس موجود ہے، تم اس میں تو جھگڑ چکے ہو اور اس میں تم غلط نتیجے میں پہنچ چکے ہو۔ جس میں تمہیں تھوڑا بہت علم تھا اس میں تم جو ہے جھگڑ چکے، آپس میں اختلاف کر چکے، اور نتیجے میں جو پہنچے ہو وہ کیا پہنچے ہو، غلط نتیجے میں پہنچے ہو، افراط اور تفرید کا شکار ہو۔ یہود جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے اور نصرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے۔ تو جس چیز کا علم تھا اس میں تم جھگڑ کے غلط نتیجے میں پہنچ چکے ہو۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو جس چیز میں تمہیں بالکل علم نہیں ہے تو اس میں جھگڑ کے کیا حاصل ہونے والا؟ جس میں علم تھا وہاں پر تو اچھا خاصا تم جو ہے پرفارمنس جو ہے دکھا چکے ہو۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، سو اب ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ یہ سرکشوں کی علامت ہے کہ جس چیز میں ہم کو نالج نہیں اس میں کیا ہے، بحث کرنا، ڈسکشن کرنا۔ یہ یہود و نصرانیوں کی کیا ہے، یہ عادت ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے ابراہیم کس دین پر تھا، کس عقیدے پہ تھا، وانتم لا تعلمون، تمہیں اس چیز کا بالکل علم نہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا، یہاں پہ تردید کر دیا، ابراہیم نہ یہودی تھے، ولا نصرانیہ، اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، اور بلکہ سیدھے سادھے مسلمان تھے، مسلم تھے۔ ولیکن کان حنیفا، حنیفہ کہتے بالکل منہ کو پھیر لینا ہر ایک چیز سے، اور کسی ایک چیز کی طرف اپنے آپ کو بالکل کیا کر دینا، متوجہ کر لینا، حنیفہ۔
ایک طرف کانسنٹریٹ ہو جانا, بالکل ایک طرف جو ہے اپنے آپ کو متوجہ کر لینا. مسلمہ اور مکمل فرما بردار. یہاں پہ مسلمان مراد نہیں, مسلم سے مراد کیا ہے؟ اسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار, اوبیڈینٹ. تو بالکل جو ہے اپنے پروردگار کی طرف کیا تھا, وہ اوبیڈینٹ تھا, حق کو ماننے والا تھا, قبول کرنے والا تھا. یہ جو تمہارے موجودہ یہودی اور نصرانی, یہودیت اور نصرانیت ہے, ان مذہب کی طرح نہیں تھا جس مذہب نے تم نے خواہشات کی بنیاد پر حق سے کیا کر لیا, اعراض کر لیا. یہ موجودہ جو یہودیت اور نصرانیت ہے, اس مذہب پر تو بالکل نہیں تھا جس مذہب میں خواہشات کی بنا پر تم کیا کر چکے ہو, حق کو جھٹلا چکے ہو, حق سے مڑ چکے ہو. تو نہ یہ یہودیت پہ تھا, یہ نصرانیت پہ تھا جس پر تم دعوت کر رہے ہو, وہ تو مکمل فرما بردار تھا. اور یہی مذہب کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ابھی آپ بولو گے کہ یہودی اور نصرانی یہ بعد میں نازل ہوئے, تو ہم نے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہودی نہیں کہے, نصرانی نہیں کہے, تو اسلام تو کیا ہے اور بعد میں نازل ہوا, تو پھر ان کو کیوں اسلام کی طرف منسوخ کر رہے؟ تو اس کا جواب یہی تھا کہ جو میں نے کہا کہ یہاں پہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے مسلمہ, یعنی مکمل حق کی اتباع کرنے والا. جب حق واضح ہو جائے تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا, اس کے سامنے اپنی چو چیرا کو بالکل ختم کر دینا. تو یہ طبیعت ابراہیم علیہ السلام کی تھی, اور وہی طبیعت کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہے. کہ جب حق واضح ہو جاتا ہے, صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز ہو جاتا ہے, تو چو چیرا نہیں کرتے, جو حق ہے اس کو بلا تردد کیا کر لیتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اسی مذہب پر کون تھے؟ ابراہیم تھے, اور اسی مذہب پر وما کان من المشرکین, اور ہرگز وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. جس طرح تم لوگوں نے اپنی خواہشات کی بنا پر مذہب یہودیت اور نصرانیت میں شرک کو داخل کر دیا. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. تو یہود کہنے لگے عزیر اللہ کے بیٹے, اور نصارہ کہنے لگے مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس طرح کی ہرگز وہ شرک اور خرافت میں مبتلا نہیں تھے. آگے فرماتے ان اول الناس بابراہیم, یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی اور یہ پیروی, یعنی ابراہیم علیہ السلام سے سب سے قریب تو وہ ہے للذین اتبعوہ, جن لوگوں نے ان کی اتباع کی ان کے زمانے میں. وہذا النبی, اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہے, سب سے زیادہ قریب تر ہے. والذین آمنوا, اور جو ان پہ ایمان لانے والے ہیں, یعنی امت محمدیہ, یہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہے. واللہ ولی المؤمنین, اور اللہ حامی ہے ایمان لانے والوں کا. تو جو دین حق کی پیروی کرے گا وہی ابراہیم علیہ السلام کے سے ہے, سب سے زیادہ قریب تر ہے, نہ کہ تم لوگوں کی طرح. چنانچہ شریعت محمدیہ میں یہی طبیعت تھی اتباع حق کی, جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی, کہ جب حق واضح ہو گیا تو اس کی پیروی کر لینا, چاہے تمہاری خواہشی کے موافق ہو یا مخالف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش میں تھا کہ قبلہ کیا ہو جائے, بیت اللہ ہو جائے. تو کبھی ایسے احکام نازل ہوئے جو آپ کے خواہش کے موافق تھے, تو اس کو بھی آپ نے ایکسیپٹ کیا. اور کبھی ایسے احکامات نازل ہوئے جو آپ کی خواہش کے, آپ نے بلا چو اور چرا اس کو بھی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی. اپنے چچا ابو طالب جو بیک بون تھے آپ سے اسم کے کفار کے خلاف میں, ان کی ہدایت کی کوشش میں, ان کی ہدایت کی خواہش میں مسلسل لگے ہوئے تھے, لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. انک لا تہدی من احببت. تو نبی کی تھوڑی مجال نہیں تھی کہ اس حکم کے آگے بڑھ کر کوئی کوشچننگ کرنا یا اس پہ اشکال کرنا. تو اتباع حق کا جو مذہب ہے وہی مسلمانوں کا بھی ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری فروعی چیزیں جو شریعت میں تھی وہ اس دین محمدیہ میں بھی کیا ہے, کامن ہے. تو وہ کافی چیزیں جو ہے ملتی ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی آسان تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بھی اس آسانی کا کیا رکھا گیا, وہ خیال رکھا گیا. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
اب تو یہ تھا کہ یہ حق کو واضح ہو جانے کے بعد اور بحث و مباحثے کے بعد جب یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ بھئی اسلام کیا ہے اور کس طرح یہ دین حق ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیتے، قبول کر لیتے. ان لوگوں نے نہ تو اس کو ایکسیپٹ کیا بلکہ اب انکار کرنے کے بعد کس طرح مسلمان اسلام سے ہٹ جائے اس کی ہر کوشش کیا کرتے رہتے تھے وہ. تو چنانچہ اسی کوششوں کا یہاں سے بیان ہے. تو وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک بڑا گروہ ایسا ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، جو چاہتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ تو اس طرح کی کوششیں کرتے رہتے تھے. چنانچہ ہدیہ تحائف دیا کرتے تھے بعض لوگوں کو، کمزور عقائد والوں کو، اس نیت سے کہ وہ یہودی یا نصرانی نہیں بن جائے، بس اسلام سے ہٹ جائے. اسلام سے کیا ہو جائے؟ آج بھی آپ دیکھو گے مسلمانوں کو نصرانی یا جو بھی باطل عقیدے والے، دین والے، ان میں آپ یہ چیز دیکھو گے، کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ مسلمان کیا ہو جائے، ہمارے دین کو ایکسیپٹ کر لے. یہ مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا کہ اسلام سے ہٹ جائے. اب دہریہ بن جائے یا مشرک بن جائے یا نصرانی بن جائے، یہودی بن جائے، یہ ان کی بلس، بس اسلام سے ہٹ جائے. کیونکہ یہی اسلام ان کو ہمارے دین سے کیا دے رہا ہے؟ فوقیت دے رہا ہے. تو کس طرح سے یہ فضل، یہ اللہ کا فضل ان سے کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے. طرح طرح کی کوششیں آج بھی جو ہے جاری ہے. تو اسی کو یہاں پہ یہ ذکر کیا، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ہرگز یہ گمراہ نہیں کر رہے مگر خود اپنے آپ کو، اور اس کی خبر نہیں رکھتے. یہ تو سوچ رہے ہم دوسروں کو گمراہ کر رہے، لیکن اس کا نقصان خود ان کی ذات کو ہونے والا ہے کہ یہ پورا وبال ان کے سر پر جو ہے پھٹنے والا ہے قیامت کے دن، اور اس کو بالکل یہ شعور سمجھ نہیں رہے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم گواہ ہو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات اور وہ نشانیاں جو خود انجیل اور تورات میں موجود ہے، اس کو یہ لوگ کیا کرنے والے؟ چھپانے والے. تو اسی کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم خود اس کو جانتے ہو، تم خود گواہی دیتے ہو کہ یہ ساری کوالٹیز اور نشانیاں ہماری کتاب میں حضور کی ذات سے تعلق سے موجود ہے. تو کیوں جھٹلاتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب کیوں حق کو باطل سے خلط ملط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو. پورا فالودہ بنا چکے ہو دین کا، اپنے حساب سے فالو کر رہے ہو. تمہاری کتابوں میں موجود ہے آخری نبی آئے گے، ان کی یہ صفات ہوگی، اس کے باوجود اپنے حساب سے محمد موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہو اور بعد آنے والے نبی کا انکار کرتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کر رہے ہو لیکن بعد آنے والے آخری نبی کا. یہ سب حق اور جو باطل کو تم گھول مول کر رہے ہو، خلط ملط کر رہے ہو. وانتم تعلمون، جاننے کے باوجود، ایسا نہیں ہے کہ تم پر یہ چیزیں انجانے میں ہو رہی ہے. وانتم تعلمون، اور جبکہ تم جانتے بھی ہو. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بغیر جانے یا بغیر گواہ بنے شرک کرے تو کیا چلے گا؟ تو کیا کوئی حرج نہیں اس میں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم جانتے ہو اور یہ سب کرتے ہو، تم گواہ ہو جب تم یہ کرتے ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ جانتے ہوئے بھی شرک کرنا، کفر کرنا، یہ قابل کبھی ہے، یعنی مذموم ہے. لیکن جاننے کے باوجود شرک اور کفر کرنا، اس کی قباحت کیا ہو جاتی ہے؟ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اب کیا کرتے تھے؟ یہ تدبیر ان کی ذکر کر رہے. اہل کتاب میں سے ایک گروہ کیا کرتا تھا؟ آمنوا بالذی، کون تھے یہ لوگ؟ ارینا کے قبیلہ، ارینا کے یہود تھے، اسی طرح خیبر کے. تو جب کچھ صلح ہو جاتی تھی مسلمانوں کے ساتھ تو ان لوگوں نے تدبیر کے لی کہ کیا کرو، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، قرآن پر ایمان لے آؤ، وجہ النہاری، دن کے شروع میں. یوں ہی دفعتاً تم میں کا ایک گروہ کیا ہو جائے، اس بات کا اعلان کر لے کہ ہم ایمان لاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر.
تو اس طرح کہتے تھے کہ بھائی دین کے شروع میں کیا کر لو, ایکسیپٹ کر لو اسلام کو سب, وجہ نہاری وَقْفُرُوا آخِرَهُ, اور دین ڈھلتے ہی, دین گزرتے ہی کیا کرو, انکار کر دو. وَقْفُرُوا آخِرَهُ, دیکھو یہ تدبیریں کرتے تھے اسلام سے ہٹانے کی. اور کیا ان کا یہ کیا تھی, سوچ کیا تھی کہ ہم اہل کتاب ہیں, اگر اسلام کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ متعصب نہیں ہے, تعصب کا شکار نہیں ہے, اس لیے ہم نے اسلام کو کیا کر لیا, ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ مسلمان سوچ لے اس کو کہ دیکھو ہم نے بغیر تعصب کے اسلام کو, اس کے بعد ہم پڑھے لکھے ہیں, اہل مکہ میں اور عرب میں ہماری تہذیب کا کیا ہے, چرچا ہے, ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ ہے کہ ہم کتاب والے ہیں اور کلچر والے. اب دین کے آخر میں اگر ہم اس دین سے پھر گئے تو ان کے ایمان والے ضرور سوچیں گے کہ بھائی دیکھو یہ ایکسیپٹ کرنے کے بعد کیا ہو گئے, ضرور اس دین میں کیا ہے, کچھ تو گڑبڑ ہے. تو یہ شوشہ کھول کر ہم کیا کریں گے, دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, جس کی وجہ سے ایمان والے کیا ہو جائے, اسلام سے, لعلہم یرجعون, تاکہ یہ لوٹ آئے اپنے پرانے دین کی طرف. تو یہ کوششیں جب سے چلی آ رہی ہے, کچھ نئی نہیں ہے. آج بھی مستشرقین اورینٹلسٹ بڑی بڑی تفسیر لکھتے ہیں اور بڑی بڑی کیا ہے, حدیث کی کتابیں لکھتے ہیں. سیرت پر کتنی کتابیں لائبریری میں سب موجود ہے, کس کی, مسلمانوں کی نہیں, سب اورینٹلسٹ مستشرقین. تو ان کا بھی یہی ارادہ ہوتا ہے, شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کرتے ہیں, قرآن کے حق ہونے کی ایسی کیا ہے, گواہی دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی ان سے زیادہ اتباع کرنے والا کوئی نہیں. لیکن آخر میں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دے گے کہ البتہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اسلام کیا ہے, ایکسٹریمسٹ ہے, اسلام میں عورتوں کے حق کو پامال کیا گیا, اسلام میں اس حق کو پامال کیا گیا. کوئی نہ کوئی چھوچا توڑ دے گے تاکہ پڑھنے والے کیا ہو سکے, ہاں بھائی پوائنٹ تو نکالا ہے. اگر تعصب ہوتا تو پہلے تعریف کیوں کرتا. تو ابھی بھی اس طرح کی جو ہے کوششیں چالو ہے, اور ان کی حقیقتیں بس اسی طرح ہے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, اور واقعی میں بجوز اس کے کہ جو تمہارے دین کا پیرو ہو اور کسی پر ایمان نہ لاؤ. یعنی یہ تو سب دکھلانے کے لیے ہے, لیکن صرف جو تمہارے دین کی پیروی کرے اس پر ایمان لانا. یا تو یہ دوسرا معنی یہ, اور اپنے ایمان کو ظاہر مت کرنا مگر اس شخص پر جو تمہارے دین کے کیا کرے, پیروی کرے. یعنی دوسروں کو تو بتاؤ کہ کیا ہے, ہم ایمان لے آئے, لیکن جو تمہارے دین کی پیروی کرے اس کو بتلا دینا کہ بھائی ہم تو کیا ہے, اہل نصارہ اور اہل یہود ہے, ہم اپنے دین کو جو ہے چینج نہیں کیا ابھی تک ہم. قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ, بس اس پہ ختم کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ کہیے کہ ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے. یہ ہدایت کا مل جانا کوئی بندے کے بس کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ہدایت سراپا کس کی طرف سے آتی ہے. تو جس کو اللہ ہدایت دے دے اور ہدایت پر قائم رکھ لے, تمہاری 1000 کوششوں کے باوجود وہ گمراہ, یہ سمجھا رہے. قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ, یہ ہدایت کوئی تمہارے کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے کہ جب چاہا کہ ہم کیا بن جائے. اس سے بہت بڑی چیز یہ نکالی گئی کہ ایمان اور اسلام یہ کوئی آدمی کے اختیار کی چیز نہیں ہے, محض آدمی کے اختیار کی, بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے. بلکہ اللہ کا کیا ہے, جس کے ساتھ اللہ کا فضل نہیں, وہ واضح دلائل جتنے ہی ایویڈنس اس کے سامنے آ جائے, لیکن اللہ کا فضل نہیں, ارادہ نہیں, تو اس کو ہرگز, جب حضور کے چچا جان جو دین کے سب سے بڑے حامی تھے, بیک بون تھے, ان کو ہدایت سے محروم کر لیا گیا, تو پھر ہما شما کی. ان الہدی ہدی اللہ, ہدایت محض اللہ کی طرف سے. ایؤتی احد مثل ما اوتیتم, اس پارٹ کو یہ الگ سے بیان, یعنی ایک بیچ کا جو جملہ آتا ہے, کبھی کبھی سینٹنس جو ہے بیچ میں ایک نیا سینٹنس ہوتا ہے, وہ یہاں پہ صرف ٹرانسلیشن پڑھو گے تو کچھ سمجھے گا نہیں یہاں پہ آپ کو. یعنی خود سے آپ یہ آیت پڑھنے جاؤ تو پورا کنفیوز ہو جاؤ. قرآن کے مشکل ترین مقامات میں سے ایک یہ مقام ہے. قرآن کھول کے کبھی ٹرانسلیشن پڑھ لینا, سمجھ میں آئے تو تسلیم کر لے گے, پھر آپ کو سند دے دے گے. یہ بیچ کا جملہ ہے, ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم, یعنی اللہ تعالیٰ کہنا یہ جا رہے محض اس وجہ سے, ان یؤتی کہ دیا گیا, احدم تم میں سے ایک کو, مثل ما اوتیتم اس کے مثل جو تم کو دیا گیا.
اہل کتاب کی طرف ہے کہ یہ سارا جو تم گول مال کر رہے ہو محض اس وجہ سے، جلن کی وجہ سے کہ جو کتاب اور نبوت کی نعمت تم کو دی گئی وہ کسی اور کو دی جا رہی ہے، ایک اسماعیلی شخص کو دی جا رہی ہے. یعنی ان لوگوں نے نبوت اور دین کا جو ٹھیکہ لے رکھا تھا، یہ سمجھ رکھا تھا کہ بھائی نبوت کے حقدار کون ہے؟ بس ہماری نسل ہے، یہود ہے، اسرائیل ہے. تو اب جب کسی دوسرے شخص کو مل رہی ہے تو ان کو جو ہضم نہیں ہو رہا ہے. تو محض اس وجہ سے، حسد کی وجہ سے کہ جو نبوت کی نعمت اور نبی ہونے کی نعمت ہمارے پاس تھی، کتاب کی نعمت، وہ کسی اور کو دی جا رہی ہے. بس اس حسد کی وجہ سے یہ سارے کیا ہے؟ او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ یہ تمہارے پاس، تمہارے پروردگار کے نزدیک جھگڑے گئے. یعنی یہ مسلمان اس دین کی وجہ سے ہمیشہ تمہارے اوپر غالب رہے گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس دین میں اللہ تعالیٰ نے ایسا غلبہ دیا ہے کہ دلائل کی روشنی میں کبھی یہ دین مغلوب نہیں ہوئے گا انشاءاللہ قیامت تک، اور نہ کبھی ہوا ہے. یہ دین میں ایسی فوقیت رکھی ہے کہ ہر وقت ماں قبل کے دینوں پر اس کی فوقیت اور برتری کیا ہے؟ روزے روشن کی طرح آیا رہے گی، ایک دم کلیئر رہے گی. تو محض اس وجہ سے، جلن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں تم کر رہے ہو. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ قرآن کا ایک سمجھا جائے تو ایک طریقہ ہے. جب بھی کسی پر کوئی نعمت دی جاتی ہے اس کے بعد یہ سٹیٹ کرتے ہیں قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. فضل جو ہوتا ہے، جو نعمتیں ہوتی ہے، کسی آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے لے لے محنت کر کے. یہ فضل مکمل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کس کو کوئی فوقیت دے دے، کس کو کوئی نعمت دے دے تو اس کا اختیار کس کو ہے؟ صرف تو بتا رہے قل ان الفضل بید اللہ. بندوں کے جھگڑا جھگڑی میں یا ان کے اختیار میں ابھی تک فضل نہیں ہے، بلکہ فضل صرف اللہ کی مٹھی میں. اور اللہ جانتا ہے اس کو اپنا فضل کس کو دینا ہے. اللہ یجعل حیث، اللہ عالم حیث یجعل رسالت، اللہ جانتا ہے زیادہ کہ اس کو اپنی رسالت کہاں رکھنا ہے. یؤتیہ من یشاء، جب اللہ کے قبضے میں فضل ہے تو جس کو چاہے اس کو دے. واللہ واسع، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسیع تر ہے. تمہارے یہ جو پیمانے ہیں نسل کے اور تمہارے یہ جو کامیابی کے پیمانے ہیں، اللہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے. یہ سارے پیمانوں کو اللہ نہیں دیکھتا. علیم، جانتا ہے کہ کون اس کے فضل کا زیادہ مستحق ہے اور اس کو اپنا فضل. یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے. وہ جسے چاہے اپنے فضل کو کیا کر دے؟ عطا کر دے. اب اس کے فضل دینے کی وجہ سے اس شخص سے حسد کرتے رہنا، اس شخص سے جلن کرتے رہنا، یہ کیا ہے؟ نہایت ہی گویا کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے مایوس ہونا ہے. اس پر شکایت کرنا ہے کہ اللہ آپ نے اس کو دیا کیوں ہے؟ بھائی اللہ کے ہاتھ میں فضل ہے، اللہ جسے چاہے اسے، اور اللہ مکمل جانتے ہیں کہ کس کو اس کا فضل دینا ہے. اللہ ظالم نہیں ہے. تو یہ چیز اگر آدمی اپنے دماغ میں رکھ لے تو کبھی حسد اور جلن، کسی کو اگر کوئی نعمت ملی ہے تو وہ اس کی وجہ سے نہیں ملی ہے، وہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ کا اس کے اوپر کیا ہے؟ عطا کیا ہے. اور اللہ بہتر جانتا ہے ہم سے کہ کس کو اس کا فضل دینا ہے. تو ہم کو اللہ کی عطا سے شکایت کرنے کی کوئی گنجائش، یہ اللہ کا فضل ہے جو اس کو عطا ہوا ہے. تو اس پر جو ہے ان پر جو تمہید باندھی گئی. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزا اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا اللہ غفار رزاق، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے تمام احکامات پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ تیری تمام منہیات سے ہم سب کو بچنے کی یا اللہ طاقت نصیب فرما. یا اللہ تیری کتاب پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یہ جو وقت ہم نے گزارا ہے
یا اللہ یقیناً تیری کتاب کے لیے گزارا ہے، اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے گزارا ہے۔ یا اللہ اس وقت کو ہمارے لیے قیامت کے دن ذخیرہ بنا، یا اللہ یا خوش ہونے کا ذریعہ بنا، ہم سب کی خوشی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس میں اور برکت نصیب فرما، یا اللہ اس مجلس میں اور برکت نصیب فرما، یا اللہ اس کے نفع کو عام و تام فرما، اس کے نفع کو عام و تام فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو قرآن کے سیکھنے سکھانے والوں میں شمار فرما، یا اللہ قیامت کے دن قرآن والوں میں ہمارا شمار فرما، یا اللہ قرآن والوں میں ہمارا شمار فرما، یا اللہ تیرے نبی کے امتیوں میں ہمارا شمار فرما، یا اللہ اہل اسلام میں ہمارا شمار فرما، یا اللہ ملت ابراہیم میں اللہ ہمارا شمار فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی کجی سے گمراہی سے اللہ محفوظ فرما، یا اللہ حق کی اتباع کرنے کی ہم سب کو طاقت نصیب فرما، یا اللہ حق کا علم رکھنے کے باوجود، یا اللہ جاننے کے باوجود، یا اللہ اس کا انکار کرنے سے، یا اللہ اس پر اعراض کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یہود و نصارہ کی یا اللہ روش پر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ گمراہ لوگوں کی روش پر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ صراط مستقیم پر ہم سب کو قائم و دائم فرما، یا اللہ امت پر رحم فرما، یا اللہ جو مسائل مشکلات ہم پر پیش آ رہے ہیں یا اللہ محض ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، یا اللہ تو ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ اجتماعی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ اجتماعی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ ہم سب کو خلوص نصیب فرما، یا اللہ اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، یا اللہ نیکی اور یا اللہ تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مددگار بنا، یا اللہ گناہ یا اللہ سرکشی کے کام میں ایک دوسرے کا مددگار نہ بنا، یا اللہ ہماری مسجدوں کی یا اللہ مدرسوں کی یا اللہ اوقاف کی حفاظت فرما، یا اللہ بیت اللہ یا اللہ تیرا گھر ہے، یا اللہ اسی طرح اس کے علاوہ جتنی مسجدیں یا اللہ سب تیرا گھر ہے، یا اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت پر یا اللہ قادر ہے، یا اللہ تجھے ہرگز ہماری ضرورت نہیں، یا اللہ پوری دنیا میں سے الگ تجھے کسی کی ضرورت نہیں، یا اللہ تو اپنے گھر کی اللہ مکمل حفاظت پر قدرت رکھتا ہے، یا اللہ تو اپنے گھروں کی حفاظت فرما، یا اللہ تو اپنے گھروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اس خدمت کے لیے اللہ قبول فرما، یا اللہ استعمال فرما، یا اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تو واقف ہے، یا اللہ تو ہرگز یا اللہ بے خبر نہیں، یا اللہ ظالموں کی مدت کو یا اللہ ختم فرما، یا اللہ ان کی ڈھیل کو ختم فرما، یا اللہ اپنے عذاب کو نازل فرما، یا اللہ اپنی نصرت کو نازل فرما، یا اللہ ہم کو اہل حق میں اللہ شامل فرما، اہل حق والوں کا ساتھ دینے میں ہمارا شمار فرما، یا اللہ اہل حق والوں کے ساتھ یا اللہ رہتے ہوئے یا اللہ اس دنیا سے وفات ہونے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم نے مانگا گمان کے موافق تو اپنی شان ہماری امید سے زیادہ ہم کو عطا فرما، یا اللہ جو مانگا ہے اسے قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اسے بھی قبول فرما، یا ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔